السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول راہ محبت سے راہ الہی تک۔ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھا تھا۔ اسے کس چیز کی تلاش تھی؟ کس کی؟ سکون کی۔ پر اسے سکون کیسے مل سکتا تھا؟ دوسروں کی زندگیوں سے سکون ختم کرنے والوں کو مسجد کی چار دیواری میں بھی سکون کہاں ملا کرتا ہے؟ وہ ایک اذیت میں مبتلا تھا، ایک احساس تھا جسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، ایک تکلیف تھی جسے وہ ہر لمحہ گزر رہا تھا۔ نمازی نماز ادا کرنے کے بعد رفتہ رفتہ گھر جا رہے تھے، چاروں طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا۔ تمام نمازی نماز ادا کرنے کے بعد گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ وہ اب مسجد میں اکیلا تھا۔ اس کی نظر ایک ضعیف شخص پہ پڑی جو مسجد کے ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سفید چمکتی داڑھی، نورانی چہرہ، سفید کپڑوں میں ملبوس، آنکھیں بند کیے، ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ورد کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے محویت کے عالم میں ورد کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا ان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ ان کے چہرے پر صاف نمایاں تھی۔ ایک سکون تھا، اطمینان تھا جو ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں آہستہ سے کہا۔ ان کے تسبیح پر چلتے ہاتھ ایک دم رکے، آنکھیں کھولیں اور پھر ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت شفقت سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام بابا جی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں بیٹا کرو، میں سن رہا ہوں۔ کتنی مٹھاس تھی ان کے لہجے میں، اس کا دل چاہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بابا مجھے سکون کی تلاش ہے، مجھے سکون چاہیے، لیکن اللہ پاک مجھے سکون عطا نہیں کر رہے۔ ایک احساس ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے، ایک اذیت ہے جس سے میں ہر لمحہ گزرتا ہوں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بابا جی، بہت تکلیف میں، وہ روندھی ہوئی آواز میں بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ بیٹا دل کے سکون کے لیے دل میں اللہ کو بسانا لازم ہے۔ دل میں دنیا کو بسا کے ہم کسی صورت بھی اللہ کا سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ پر بابا جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ بے شک اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں، معافی مانگنے پر وہ بندے کی ہر خطا معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کے دل دکھانے کے معاملے میں بڑا سخت ہے۔ اگر اس کے کسی بندے کا دل دکھائیں تو وہ تب تک معاف نہیں کرتے جب تک اس کا بندہ نہ معاف کرے۔ وہ کہتے کہتے رکے اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا کہیں تم سے بھی یہی خطا تو نہیں ہو گئی؟ کہیں تم بھی کسی کے دل کا سکون تو نہیں چھین بیٹھے جو اللہ پاک تمہیں سکون مانگنے کے باوجود بھی عطا نہیں کر رہے؟ وہ جانتا تھا اس نے ایک نہیں دو دل دکھائے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا نے معاف کر دیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انجلا اگر آج زندہ بھی ہوتی تو وہ کبھی معاف نہ کرتی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر نے ساری بات بتانے لگا۔ پر بابا جی میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس نے بات مکمل کی۔ معافی مانگتے ہو کیسے جان پاؤ گے کہ اس نے معاف کر دیا کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا۔ اللہ کے بندوں کا دل دکھانے سے اللہ دکھانے والے کے دل کا سکون بھی چھین لیتے ہیں۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جاؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کی مدد کرو اور پھر سکون مانگو، پھر دیکھنا اللہ پاک ضرور سکون عطا کریں گے۔ بے شک اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ کتنی تاثیر تھی ان کی باتوں، ان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اس کے کانوں سے ہوتا ہوا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہیں بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہے۔ اس دن کے بعد آج پہلی بار اسے دل میں سکون کی ایک رمق محسوس ہوئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس تکلیف سے کیسے جان چھڑا سکتا ہے، وہ جان چکا تھا کہ اس اذیت سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے، وہ جان چکا تھا کہ دل کے سکون کا حصول کیسے ممکن تھا۔ رات کے 2 بجنے کو تھے، چاند بادلوں نے چھپا رکھا تھا، بارش تھی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسٹڈی ٹیبل پر سر ذاکر احمد کی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی۔ اسائنمنٹ مکمل ہوتے ہی اسے تھکن کا احساس ہوا۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی ہوئی کچن میں چائے بنانے چلی آئی۔ چائے بنانے کے بعد چائے کا مگ ہاتھ میں تھامے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی جہاں سے گھر کے پاس موجود سبزہ زار صاف دکھائی دیتا تھا، کھول کر سبزہ زار کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے بارش کی برستی بوندوں اور ہواؤں میں لہلہاتے سبزے کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہا، لیکن تاریکی کی وجہ سے بارش کی جمجماہٹ کی آواز اور اندھیرے کے سوا کچھ زیر نظر نہ ہو سکا۔
اس نے کھڑکی بند کی اور آ کر بیڈ پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ پاس پڑے تکیے کو گود میں رکھا اور چائے کے سپ لینے لگی۔ بارش کی جمجماہٹ اور چائے کے سپ سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اماں کو پانی کی طلب محسوس ہوئی تو اماں اپنے کمرے سے نکلی، بورچی خانے کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک سے اس کے کمرے پر نظر پڑی۔ کمرے کی بتی جلتی دیکھی تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیدھا اس کے کمرے میں آن پہنچی۔ عنایہ بیٹا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اماں کی آواز میں پریشانی تھی۔ جی اماں، میں ٹھیک ہوں، اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، اب سونے ہی لگی تھی، عنایہ نے چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ بیٹا جلدی سو جایا کرو، صبح یونیورسٹی جانے کے لیے بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے تمہیں۔ اماں ہدایت کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یار عنایہ، آج اگر کوئی اسائنمنٹ ملی ہے تو پلیز جلدی سے بتا دو نا، تاکہ میں سونے سے پہلے تیار کر لوں۔ فجر کا میسج تھا۔ فجر عنایہ کی کلاس فیلو تھی۔ اس وقت یاد آیا ہے تمہیں اسائنمنٹ پوچھنا؟ عنایہ نے شوقی انداز میں پوچھا۔ ہاں یار، صبح سے اس قدر مصروف تھی کہ ٹائم ہی نہیں ملا، فجر نے کہا۔ ایسی ہی کیا مصروفیت تھی؟ عنایہ نے پوچھا۔ کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ میرے پھوپھی زاد بھائی کی منگنی ہے، بس اسی تقریب میں گئی تھی، ابھی کچھ ہی دیر پہلے لوٹی ہوں، فجر نے مصروفیت کی وجہ بتائی۔ پھر عنایہ نے فجر کو اسائنمنٹ بتاتے ہوئے خدا حافظ کہا اور سونے کے لیے بیڈ پہ پڑے میرون کمبل کو اوپر لیتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ پڑے لیمپ کو آف کر دیا۔ آج صبح کچھ الگ ہی رنگ بکھیرے ہوئے تھی۔ رات کو ہونے والی بارش سے ساری فضا دھل چکی تھی، ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہلکی ہلکی ہوا بھی اپنے اندر کچھ الگ ہی ٹھنڈک کا احساس لیے چل رہی تھی۔ بختیار بیگم برآمدے میں فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرتے ہی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کے دانوں پر وٹ کرتی ہوئی فراز کے کمرے کی جانب بڑھی۔ فراز بیٹا، اٹھ جو، نماز کا وقت ہو گیا، دروازے پہ دستک دیتے ہوئے بولی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اپنے کمرے کی جانب ہوگی۔ فراز اماں کے ایک ہی بار دروازے پر دستک دینے سے اٹھ جاتا تھا۔ فراز کی ایک بہن تھی، اس کا نام فاریہ تھا۔ فاریہ فراز سے چھوٹی تھی۔ فراز کو بڑا بیٹا ہونے کے ناطے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ شوکت احمد نے آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد گھر کے قریب ہی کریانے کی دکان بنا لی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے، جس وجہ سے فراز یہ دکان چلاتا تھا۔ اماں کے دستک دے کر جانے کے کچھ ہی دیر بعد فراز نے بیڈ سے اٹھنے کی ہمت اکٹھی کر لی اور پھر نہانے کے بعد مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ نماز باجماعت ادا کی اور پھر دکان کی جانب چل دیا۔ دکان پہ پہنچتے ہی دکان کا شٹر اوپن کیا، صفائی کرنے کے بعد دکان میں پڑی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کے گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں گاہکوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسکول کا وقت ہو رہا تھا، بچے اسکول کی وردی پہنے کندھوں پر بستہ لٹکائے اسکول کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سورج کی کرنوں میں روشنی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گاہکوں کی آمد کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ انکل، اردو کی کاپی دینا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اسکول کی وردی پہنے ہاتھ میں 50 کا نوٹ تھامے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ لو بیٹا، فراز کاپی بچے کو پکڑاتے ہوئے بولا اور بچے سے کاپی کے پیسے وصول کر کے لاکر میں رکھ دیے۔ بیٹا جاؤ، گھر جا کے ناشتہ کر لو، شوکت احمد نے دکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی بابا، فراز نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ناشتہ کرنے کے لیے گھر چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی صحن کے ایک طرف دیوار کے ساتھ لگے بیسن پہ ہاتھ دھوئے اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ فاریہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ تم آج اسکول نہیں گئی؟ فراز نے فاریہ کو دیکھتے ہی بے ساختہ پوچھا۔ نہیں بھائی، اماں نے کہا تھا آج اسکول نہ جانا، فاریہ نے پانی کا جگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فراز نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اماں کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، فاریہ نے اطمینان سے کہا۔ پھر چھٹی کیوں کروائی تھی؟ فراز نے وجہ پوچھی۔ آج خالہ اپنے بڑے بیٹے زرباب اور اپنی بہو کے ساتھ آ رہی ہیں، فاریہ نے کہا۔ اچھا، فراز نے فاریہ کی طرف دیکھے بغیر روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے بے فکری سے کہا۔ یہ نہیں پوچھیں گی کیوں؟ فاریہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، ظاہر ہے ہم سے ملنے آ رہی ہوں گی، فراز نے بے فکری سے کہا۔ نہیں، دراصل بات کچھ اور ہے، فاریہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو اصل بات کیا ہے پھر؟ فراز نے پوچھا۔ آپ کا رشتہ لے کے، فاریہ نے ہنسی کو چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ فراز کا نوالا منہ کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھتے ہی فاریہ نے کہکے لگائے۔ ارے نہیں بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے تمہیں ایسے ہی ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے، اصل میں زریاب کی شادی ہوئے 1 ماہ ہونے کو ہے، ہم نے ان کو کھانے پر ہی نہیں بلایا، اس لیے آج ان کو رات کے کھانے پہ بلایا ہے۔ کچن سے نکلتے ہوئے اماں نے اصل بات سے آگاہ کیا تو اس نے اماں کی بات سن کر سکون کا سانس لیا اور پھر فاریہ کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پڑو گے کسی دن میرے ہاتھوں؟
آج پھر سر ذاکر احمد چھٹی پہ تھے۔ ہفتے میں سر ذاکر احمد کے 2 لیکچر ہوتے، ایک لیکچر بدھ کو اور دوسرا لیکچر جمعرات کو۔ جمعرات کو لیکچر نہ لینا سر ذاکر احمد کا معمول بن چکا تھا۔ فائنل ایگزامز سر پر ہیں اور سر ذاکر احمد کا معمول ویسے کا ویسا ہے۔ سیمسٹر کے آخر پر نوٹس تھما کر بس سلپس بتا دیں گے، پھر ہم جانے اور وہ نوٹس جانے۔ عنایہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ فجر نے عنایہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رات دیر تک جاگ کے میں اسائنمنٹ تیار کرتی رہی اور سر ہیں کہ آج آئے ہی نہیں۔ عنایہ نے افسردگی سے کہا، ارے ہاں یار، میں نے تو اسائنمنٹ تیار ہی نہیں کی تھی۔ رات کو تم سے پوچھنے کے بعد جب میں نے کتاب کھول کر دیکھا تو اتنی زیادہ اسائنمنٹ تھی، میں نے جیسے ہی کتاب کھولی تھی ویسے ہی بند کی اور سو گئی۔ چلو اچھا ہی ہوا سر آج نہیں آئے، فجر نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ وہی فجر جو 2 منٹ پہلے عنایہ کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اسائنمنٹ کا سنتے ہی مخالفت پہ اتر آئی۔ ہائے گرلز، کسی لڑکے کی آواز تھی۔ دونوں نے اوپر کی جانب دیکھا تو نعمان چہرے پہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ نعمان ان کا ہم جماعت تھا۔ وہ تینوں بہت اچھے دوست، وہ تینوں کوئی بھی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپاتے تھے، اگر کوئی چھپانا چاہے بھی تو چاہ کر بھی نہیں چھپاتا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے، لڑائی جھگڑا ہنسی مذاق، ایک دوسرے کے ہمراز، غمگسار اور مشکل وقت کے ساتھی تھے۔ ان کی دوستی نہایت مضبوط تھی۔ آؤ بیٹھو نعمان، فجر نے بیٹھنے کا کہا۔ نعمان بیٹھتے ہی دونوں کے چہرے کے تاثرات پہ غور کرتے ہوئے بولا، کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ آخر ایسی بھی کیا باتیں ہیں، ایک کے چہرے پہ موسم بہار طاری ہے اور ایک کے چہرے پہ موسم خزاں۔ نعمان کے انداز میں شرارت اور لہجے میں تجسس تھا۔ آج سر ذاکر احمد چھٹی پر ہیں، جس وجہ سے میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہے، فجر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے اتنی سی بات پہ منہ لٹکائے بیٹھی ہو، یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہر ہفتے کا معمول ہے، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، چلو کوئی سر تو ہے جو ہم پر رحم کرتا ہے، نعمان نے شرارت بھرے انداز میں کہا، اور پھر نعمان اور فجر نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ پھینک کے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ عنایہ ان کی باتیں سنتی آگ بگولا ہو گئی اور یکایک بولنے لگی، ہاں ہاں، تم لوگ تو بس وقت گزارنے کے لیے آتے ہو، تم لوگوں کو تو بس تفریح کا موقع چاہیے ہوتا ہے، کیا تم لوگوں کو احساس بھی ہے ہمارے والدین ہمیں کیسے پڑھاتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، صبح ہمیں ڈھیر دعاؤں میں رخصت کرتے ہیں، گھر واپس لوٹنے تک ان کی نگاہیں ہماری منتظر ہوتی ہیں، جن کو ہم پر فخر ہوتا ہے، ہم سے ہزاروں امیدوں کی ڈوری بندھی ہوتی ہے، جن کو ہمارے ناکام ہو جانے کا خوف ہم سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہماری کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ عنایہ بغیر رکے پٹر پٹر بولتی چلی گئی۔ عنایہ بہت باتونی تھی لیکن دل کی صاف اور نرم تھی، اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا۔ اس کا ایک بھائی تھا، ملک سارم۔ عنایہ کے ابا ملک سکندر ایک چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی ڈاکٹر بنے، لیکن عنایہ کو ڈاکٹر بننا بالکل پسند نہ تھا۔ عنایہ ایک قابل وکیل بننا چاہتی تھی۔ عنایہ جب 7 سال کی تھی تب ایک دن ضد کر کے ابا کے ساتھ ہاسٹل چلی گئی۔ جب گھر واپس آئی تو میڈیسن کی اسمیل کی وجہ سے سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تب ہی عنایہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنے گی بلکہ ایک وکیل بنے گی۔ جس طرح اس نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی تھی، اسی طرح اس نے فیصلہ سنانے میں بھی دیر نہ کی تھی۔ بابا میں ڈاکٹر نہیں بنوں گی، عنایہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں بیٹا؟ ملک سکندر نے حیرت سے پوچھا۔ بابا مجھے میڈیسن کی اسمیل سے سر میں درد ہوتا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں ڈاکٹر نہیں بنوں گی۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ دیکھو بیٹا، آپ کے بھائی بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں اور آپ کے بابا بھی تو ڈاکٹر ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہماری طرح لوگوں کی جان بچائیں، ان کی مدد کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ایک وسیلہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وسیلہ بنیں لوگوں کے درد کم کرنے کا، لوگوں کی جان بچانے کا۔ ملک سکندر نے سمجھانا چاہا، بابا لوگوں کی مدد صرف ڈاکٹر بن کر ہی تو نہیں کی جا سکتی نا، میں بھی لوگوں کی تکلیف کو کم کرنا چاہتی ہوں، ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک ڈاکٹر بن کے نہیں۔ عنایہ نے معصومیت سے کہا۔ تو پھر کیسے بیٹا؟ ملک سکندر نے تجسس سے پوچھا۔ ایک وکیل بن کر بابا، میں لوگوں کو انصاف دلاؤں گی، ان کا حق دلاؤں گی اور ظالموں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گی۔ عنایہ نے ہاتھ بھیج کے جذبے سے کہا، آئی ایم پراؤڈ آف یو بیٹا۔ ملک سکندر نے عنایہ کی پیشانی پہ بوسہ لیتے ہوئے فخر سے کہا اور پھر اشتیاق سے پوچھنے لگے، بیٹا آپ کو یہ وکیل کے بارے میں ساری معلومات کہاں سے ملی؟ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی جس میں ایک وکیل مظلوم کو انصاف دلاتا ہے اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا، عنایہ نے بتایا۔ ملک سکندر نے اپنی بیٹی کی سوچ پر فخر محسوس کیا اور سینے سے لگاتے ہوئے بولا، بیٹا آپ ایک دن ضرور وکیل بنیں گے، آپ کے بابا کا ساتھ اور دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ملک سارم MBBS کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا۔ اس وقت فریدہ بیگم اور ملک سکندر کے پاس صرف عنایہ تھی۔ عنایہ کی ہر فرمائش ان کی سر آنکھوں پہ ہوتی تھی۔ عنایہ اپنی کہی ہوئی بات کے جواب میں نہ سننے کی عادی نہ تھی
اور نہ ہی یہ گوارا تھا کہ کوئی اسے غصے سے بات کرے۔ عنایا اپنے ماما بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ انہوں نے اسے ہتھیلی کے آبلے کی طرح رکھا، صرف اپنے ماما بابا کی بلکہ ایک ہونہار طالب علم ہونے کی وجہ سے تمام پروفیسرز کی بھی بہت چہیتی تھی۔ توبہ عنایا، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو؟ فجر گھرائی۔ اب فجر کے چہرے پر بھی موسم خزاں طاری ہو چکا تھا۔ اب بولنے کی باری شاید فجر کی تھی۔ معاملہ سنگین سے سنگین تر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ نعمان ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے فٹ سے بولا، ارے یار، اتنے دن ہو گئے آئس کریم ہی نہیں کھائی، چلو اٹھو کینٹین چلیں۔ نعمان نے بات کو بدلنا چاہا لیکن وہ دونوں ٹس سے مس نہ ہوئیں، اپنی جگہ پر جمی رہیں جیسے کہ بات سنی ہی نہ ہو۔ کم آن یار، نعمان نے اٹھتے ہوئے لجاجت سے کہا۔ اس کے اصرار کرنے پہ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اور پھر تینوں کینٹین کی جانب چل دیں۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پہ دستک ہوئی۔ فاریہ، دیکھو ذرا کون ہے دروازے پر؟ اماں نے کچن سے آواز دی۔ جی اماں، دیکھتی ہوں، فاریہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی ایک بھاری بھرکم آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام، فاریہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ آئیے اندر آئیے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ فاریہ نے ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی انتظار کروایا ہے ہم نے۔ اس بار کسی لڑکی کی آواز تھی۔ اس نے انتہائی رسانیت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ انتظار تو انتظار ہوتا ہے، اور جب اپنوں کا ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کی طرح محسوس ہوتا ہے، فاریہ نے کہا۔ پھر تو بہت ظلم کیا ہم نے، بھاری آواز نے قدر شریر لہجے میں کہا۔ ظلم؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، فاریہ نے کہکا لگایا۔ کون ہے فاریہ؟ اماں کی آواز ایک بار پھر کچن سے گونجی تھی۔ آپ باہر آ کر خود دیکھ لیں، فاریہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں کہا۔ بسم اللہ بسم اللہ، میرا بیٹا زرباب آیا ہے۔ نظر پڑتے ہی اماں نے بے ساختہ خوشی سے کہا، ماشاءاللہ کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ اماں نے بلائیں لی۔ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگ چکا تھا، اس لیے فاریہ ان کو سیدھا ڈائننگ ٹیبل کی طرف ہی لے کے آئی۔ ڈائننگ ٹیبل کو مٹن قورمہ، چکن بریانی، رس ملائی اور کھیر سے سجایا گیا تھا۔ دعوت کا خوب اہتمام کیا گیا تھا۔ زریاب فراز کے ماموں کا بیٹا تھا۔ اماں کو زریاب سے بہت الفت تھی۔ زریاب اپنی پھپھو کا بہت چہیتا تھا۔ انکل، اب آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے؟ زریاب نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، بس کبھی کبھی تمہاری پھپھو کی طرح ناراض ہو جاتی ہے، پھر منا لیتا ہوں، آخر زندگی گزارنی ہے تو پھر ان دونوں کا راضی ہونا تو ضروری ہے نا، شوکت احمد نے شریر لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں کو منانے کی ایک ہی ٹرک ہے بیٹا، بس فرق صرف یہ ہے کہ تمہاری پھپھو کو منانے کے لیے ان کے میکے لے جانا پڑتا ہے اور طبیعت کو منانے کے لیے ہسپتال، شوکت احمد نے رسانیت سے کہا تو سب نے کہکا لگایا۔ تم سناؤ بیٹا، شادی کے بعد زندگی کیسی جا رہی ہے؟ شوکت نے پوچھا۔ انکل بہت اچھی، بہت خوشگوار، زرباب نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، میری بھی ہوئی تھی کچھ دن خوشگوار، شوکت احمد نے بختیور بیگم کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں کہا، جو اس وقت کھیر کھا رہی تھی۔ ہاں، پھر تو میں نے ان کی زندگی عذاب بنا دی تھی، بختیور نے قدر خفگی سے کہا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، شوکت احمد نے قدر معصومیت سے کہا۔ ایک بار پھر فضا میں کہکا گونجا تھا۔ شوکت احمد اور بختیور کی نوک جھونک سے سب بہت محفوظ ہو رہے۔ زرباب بھائی سنائیں، مری کا سفر کیسا رہا؟ فاریہ نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بہت یادگار، کبھی نہ بھولنے والا، یوں سمجھو اب تک جتنے بھی سفر کیے ہیں ان سب سے افضل۔ زرباب کے منہ سے آج صرف پھول ہی پھول جھڑ رہے تھے۔ ہاں بھائی، افضل تو ہونا ہی تھا، اس بار ہماری بھابھی جو ساتھ تھیں۔ فراز نے پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ پھر تو ہمیں بھابھی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے ہمارے بھائی کے سفر کو یادگار بنایا، فاریہ نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ ان کا شکریہ ادا کرنا ہے تو میرا نہیں، اپنے بھائی کا کرو، کیونکہ میری وجہ سے ان کا نہیں بلکہ ان کی قربت نے میرے سفر کو یادگار بنا دیا، اس نے زرباب کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک طرف گیٹ کے باہر وین کھڑی تھی جو ہارن پہ ہارن بجا رہی تھی، اور دوسری طرف صحن میں کھڑی فریدہ بیگم کی آواز جو گھر کے کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ آ بھی جاؤ عنایا، اور کتنا ٹائم لگاؤ گی تیار ہونے میں؟ وین کب سے کھڑی ہے، ہارن پہ ہارن بجا رہی ہے۔ آئی ماما، عنایا نے بیڈ پہ پڑے ہوئے پرس کو اٹھاتے ہوئے فریدہ بیگم کی بات کا جواب دیا اور پھر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے۔ جوتوں کی ٹپ ٹپ کی آواز صحن میں گونج اٹھی تھی۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے میری بیٹی کو، فریدہ بیگم نے نظر پڑتے ہی بلائیں لی تھی۔ پرپل کلر کی قمیض اور سلور کلر کے شلوار اور دوپٹے میں ملبوس عنایا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے پہنے ہوئے تھے۔
ان کے اوپر پرپل کلر کے نگ جڑے ہوئے تھے۔ گلے میں سلور چین کا لٹکتا ہوا پرپل نگ اپنی چمک کے باعث واضح نظر آ رہا تھا۔ خدا حافظ ماما، فریدہ بیگم کو خدا حافظ کہا اور گیٹ کے باہر کھڑی وین میں جا بیٹھی، جو پچھلے 5 منٹ سے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ حسب معمول فجر اپنی ساتھ والی نشست عنایا کے لیے چھوڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ عنایا ہمیشہ کھڑکی کے ساتھ والی موجودہ نشست پر بیٹھتی تھی۔ اسے ہوا کو محسوس کرنا اور دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنا بہت پسند تھا۔ وین کچھ ہی دیر میں یونیورسٹی کے گیٹ پہ جا پہنچی تھی۔ عنایا اور فجر وین سے اتر کے یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑے دراز قد وردی پہنے، ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں پکڑے سیکورٹی گارڈز کے پاس سے گزرتی ہوئی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی اور پھر فٹ پاتھ کے دائیں طرف قطار میں لگے ہوئے درختوں کی چھاؤں میں چلنے لگی۔ عنایا، تمہارے گھر میں گاڑیاں، ڈرائیور ہونے کے باوجود تم وین پر یونیورسٹی کیوں آتی ہو؟ فجر نے چلتے چلتے پوچھا۔ عنایا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر جواب دیا، ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے بورنگ سفر کرنے سے بہتر ہے میں وین میں آپ لوگوں کے ساتھ آیا کروں، اور ویسے بھی جو مزہ وین میں دوستوں کے ساتھ سفر کرنے کا ہے وہ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے میں کہاں؟ اس نے شریر لہجے میں کہا۔ اب وہ چلتی ہوئی ڈپارٹمنٹ میں جا پہنچی۔ آج ڈپارٹمنٹ میں الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ساری لڑکیاں ایک سے بڑھ کے ایک سجاوٹی کپڑوں میں ملبوس تھی، اور لڑکے بھی کون سا کسی سے کم لگ رہے تھے۔ کوئی جینس میں ملبوس تھا تو کوئی پینٹ کوٹ میں۔ ایک طرف سٹیج تھا جو سرخ کارپیٹ اور پھولوں سے آراستہ تھا۔ سٹیج پہ بائیں جانب شیشے کا بنا ہوا انتہائی خوبصورت ڈائس رکھا ہوا تھا، جس کے اوپر 2 مائک لگے ہوئے تھے۔ عنایا اور فجر کی آنکھیں اس سارے منظر کا جائزہ لیتی ہوئی نعمان پہ جا ٹھہری، جو براؤن چیک کے پینٹ کوٹ میں ملبوس سٹیج کے قریب کھڑا احمد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ السلام علیکم، عنایا اور فجر نے ان کے پاس آ کر ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام۔ نعمان اور احمد نے بھی اسی طرح ایک ساتھ ان کا جواب دیا۔ اوکے گائز، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، آپ انجوائے کریں۔ سلام کا جواب دیتے ہی احمد کو کوئی ضروری کام یاد آیا تھا۔ ارے واہ، بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو، عنایا نے سر سے پاؤں تک جائزہ لیتے ہوئے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے کہا۔ ہینڈسم نہیں لگ رہا، بلکہ ہینڈسم ہوں، نعمان نے مسکراتے ہوئے شریر لہجے میں کہا۔ اپنے منہ میاں مٹھو، فجر نے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے، نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ ارحم کی آواز تھی، جو ڈائس پر لگے مائک کو ہاتھ کی مدد سے نیچے کرتے ہوئے مائک میں بول رہا تھا۔ ارحم ان کا سینئر تھا، جو اس وقت اسٹیج سیکرٹری کا کردار ادا کر رہا تھا اور اس کا ساتھ قاسم دے رہا تھا۔ قاسم بھی ارحم کا کلاس فیلو تھا۔ یہ سالانہ تقریب تھی اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس تقریب میں پوزیشن لینے والے اسٹوڈنٹ کو انعام کیے جانے تھے۔ تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور پھر کچھ سبق آموز خاکے پیش کیے گئے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں قابل عزت پرنسپل احمد نواز صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اسٹوڈنٹس میں انعام تقسیم کریں۔ یہ قاسم کی آواز تھی۔ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں پرنسپل کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دی تھی۔ پرنسپل صاحب کے اسٹیج پہ آتے ہی انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عنایا ملک کو، جنہوں نے LLB چھٹے سیمسٹر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ آدھا ادھورا جملہ ارحم کی زبان سے ادا ہوا تھا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا نام وصول کریں۔ اس جملے کو قاسم نے مکمل کیا تھا۔ 2 افراد کی زبان سے ادا ہو کر مکمل ہونے والا یہ جملہ عنایا کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ عنایا اپنی جگہ سے اٹھ کے اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تالیوں کی گونج نے پورے ڈپارٹمنٹ کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ عنایا نے اسٹیج پہ آ کر پرنسپل احمد نواز سے ہاتھ ملایا۔ اسٹیج کے سامنے 4-5 کیمرہ مین، جن کے ہاتھ میں DSLR تھے، جو صرف تصویر بنا رہے تھے، اور اسٹیج کے سامنے بائیں جانب ایک کیمرے کو سٹینڈ پہ فکس کیا گیا تھا، جو اس تقریب کے ایک منظر کو ویڈیو کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قید کر رہا۔ تالیوں کی گونج اور کیمروں کے پڑتے ہوئے فلیش نے عنایا کی خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ عنایا نے انعام وصول کر کے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کیا۔